سے سب سے یہی گزارش کی کہ آپ الجہاد ٹرسٹ والے فارمولے پہ رکھیں، اور جو پی سی او والے بھی ججز ہیں جو اچھے ہیں ان کو آپ رکھیں، اور جو نہیں ہیں تو فارغ کر دیں جیسے الجہاد ٹرسٹ میں کیا تھا۔ تو میری بات نہیں مانی، کہتے ہیں آپ دیکھیے زبردست جج ہمارے جسٹس ضیاء پرویز سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقیوں کا نام میں لے چکا ہوں پہلے بھی، ان کا نام میں بالخصوص آج لیتا ہوں جسٹس ضیاء پرویز کا، کیا زبردست ان کے فیصلے سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ کے بھی، ان کے دیکھے۔ تو ہوا کیا، اس فارمولے سے تمام کے تمام پی سی او ججز کو فارغ کرنے سے لاہور میں، کراچی میں، کے پی میں، بلوچستان ہائی کورٹ تو پوری فارغ ہو گئی۔ جو آپ کے پاس کوئی 100 سوا 100 ججز تھے، محمود عالم رضوی کی طرح، خواجہ صاحب کی طرح، بورا صاحب کی طرح، اور تمام دوسرے دوستوں کا جو سب کا ایک ایک کر کے نام میں نہیں لیتا، سب کی، تو اس سے ہوا پھر یہ کہ ایک ویکیوم آ گیا، ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ یہ اسی طرح کا ویکیوم ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک بڑی گھنونی حرکت کی، پاکستان کے کوئی 150 کے قریب وکیلوں کو شہید کر دیا، یہ بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا یہ کہ وہ جو دیکھیں ایک دن میں وکیل، بار ایسوسی ایشن، ججز ایک دن میں نہیں بنتی، ایوولوشنری پروسیس ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو انڈیا نے کہا چلو یار ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان کو کرتے ہیں نا، یہاں جو 100-150 جو وکیل ہیں ان کو فارغ کیا جائے، اور وہ را کا آپریشن تھا، را نے جو کیا آپ کے سامنے۔ لیکن یہ پاکستان کا ریزالو ہے، پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا ریزالو ہے کہ وہ کتنی بھی ایڈورسٹی آتی ہے، جو پاکستانی ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور وہ کیونکہ اللہ کی ذات پہ سارا یقین ہے، ایمان ہے۔ لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ جو ایک کافی سارے جو بہترین وکیل تھے، جج تھے، چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، صرف ایک جج صاحب کو انہوں نے سیو کر لیا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ ایک جج صاحب ہمارے دوست ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہ سیو کیا جاتا، ان کو سیو کیا، باقیوں کو بھی سیو کرتے، آپ کیوں نہیں کیا؟ تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ سیو کریں۔ وہ میں نے ایک دفعہ کبھی ایک بات کی، جب یہ نیا ججمنٹ آیا تو وہ جج صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے۔ جی آپ ناراض ہوتے رہے، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ آپ کو سیو کیا، صحیح کیا، آپ اچھے جج ہیں، اچھے جج تھے، اچھے جج تھے وہ، کوئی اس پہ۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب پی سی او آیا، قاضی خالد ایک بڑی اس پوزیشن میں تھے، اور انہوں نے بغیر کسی تعصب کے، کوئی زبان والا ہو، کسی ایتھنیسٹی سے تعلق ہو، لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس بہت ضروری ہے، اور جب تک پیسفل کو ایگزسٹنس کا مفہوم آپ نہیں سمجھیں گے تو بھئی یہی سب ہوتا رہے گا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کا کوٹا ہے، میں اس کو اپوائنٹ کر دوں، میں کیوں کر دوں؟ یہ وائلیشن نہیں کانسٹیٹیوشن کی، کیا کر رہے ہیں؟ میری اپنی پارٹی نے مجھ سے کہا، بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میری اپنی پارٹی نے سے بات ہوئی، کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیے اب کچھ بھی کریں، کوئی بھی ایگریمنٹ کریں تو کنسنٹ ڈگری عدالت سے لے لیجئے گا پہلے، کون انفورس کرائے گا کسی ایگریمنٹ کو؟ تو بہرحال یہ پاکستان میں فیڈرل سروس ٹرائبونل اور انکم ٹیکس ٹرائبونل، اس کے بڑے زبردست فیصلے تھے، اور امین اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب جسٹس مجیب اللہ صدیقی، کیا زبردست جج تھے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ یا اس سے پہلے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز تھے، چاہے جسٹس ڈاکٹر غوث محمد ہوں، چاہے جسٹس شبیر احمد صاحب ہوں، کیا کوالٹی تھی، جسٹس وجاہت حسین صدیقی صاحب، کیا زبردست جج تھے، اور بہت سارے اور بھی نام بھول جاؤں گا۔ اور وہ ایسے ججز تھے، جسٹس چنا کے لیے میرے سینئر عزیز اللہ شیخ صاحب کہتے تھے، فرسٹ ویک آئی واز with him تو he said Farouk I feel very sorry for you. I said why sir؟ کہتے یار
When I started practice, my magistrate was Justice Chandna. But unfortunately, you have this person as your magistrate. ایک ڈیٹیریشن ہے, اس ڈیٹیریشن کو بچانا ہے. وہ کیسے بچے گا؟ وہ ایسے ہی بچے گا, مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا, پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرنی پڑے گی. اور جو میرٹ پہ ہیں, ابھی ہمارے سولنگی صاحب ہیں, ان کو کیوں نہیں کسی نے چانس دیا؟ سولنگی صاحب آپ کی ایج ہوتی اور میں لا منسٹر ہوتا تو آپ جیسے میرٹڈ آدمی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگنور کیا جاتا. زیدی صاحب بیٹھے ہیں, زیدی صاحب کو اگنور کیا گیا. میں پوچھتا ہوں کیوں اگنور کیا گیا؟ ان کی کیا قصور تھا؟ کیا زبردست ان کے فیصلے تھے. انکم ٹیکس ٹرائبونل میں بھی ان کی پرفارمنس تھی. آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب یہ کہتے تھے, اور صرف وہ نہیں کہتے تھے, میں نے خود یہ جگہ جگہ دیکھا کہ انڈین جورسڈکشن میں جب انکم ٹیکس کا کوئی کیس ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح, ہماری جو ٹرائبونل ہے انکم ٹیکس کی, اس کا اتنی میرٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کی انکم ٹیکس ٹرائبونل کی میرٹ تھا. آپ کو پتہ ہے, دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا پاکستانی انکم ٹیکس ٹرائبونل واز جسٹس منیر. جسٹس منیر کے بارے میں کچھ بھی آپ کہیں, یو میں سے اینی تھنگ اباؤٹ ہم, کہ ماشاء اللہ کا ساتھ دے دیا, ڈاکٹرن آف ریولوشنری لیگیلٹی اسٹیٹ ورسز ڈوسو میں مروج کر دی. وہ تو کیلسن نے لکھا تھا. کیلسن نے بعد میں جب یہ دیکھا تو کہنا نہیں میں نے تو یہ, میرا یہ مطلب نہیں تھا. کیسے نہیں مطلب تھا آپ کا؟ جب ہینس کیلسن نے وہ بات ڈاکٹرن آف ریولوشنری لیگیلٹی مروج کی, یہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس میں لکھا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ ہینس کیلسن نے جو بعد میں یہ کہا, دیٹ واز نو جسٹیفیکیشن فار ہم. ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ میری تھیوری تو غلط تھی. بات ساری اتنی ہے کہ اس پاکستان کو میرٹ کی ضرورت ہے. کیسے کیسے وہاں آپ سمجھیے کہ ایم ٹی صدیقی صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے انکم ٹیکس ٹرائبونل کے, کیا میرٹ تھی ان کی. وہ فیصلے دیکھیں, جسٹس مجیب اللہ صدیقی کے فیصلے دیکھیں, یہ لیول تھا, یہ میرٹ تھا ہماری ٹرائبونلز کا. فیڈرل سروس ٹرائبونل جو 80s میں, بلکہ 70s میں, 80s میں, 90s میں جو تھی, اس کی جو میرٹ تھی آپ فیصلوں کی دیکھیں. شاید ہی کوئی فیصلہ ہوا کرتا تھا جو سپریم کورٹ اوور ٹرن کرتی تھی, میرٹ پہ ہوتا تھا فیصلہ, بڑا دیکھ بھال کے لوگ لگائے جاتے تھے. میری استدعا یہی ہے کہ یہ تو چلے پاسنگ ٹائم ہے, آج میں لا منسٹر ہوں, کل نہیں ہوں. جو بھی لا منسٹر آئے, جو بھی پرائم منسٹر آئے, اس کو دو چیزیں دیکھنی ہیں. تو میرٹ دیکھنی ہے, اس آدمی کی انٹیگریٹی دیکھنی ہے, اور کسی بھی قسم کی تعصب سے پاک ہو کے سوچنا ہے. ان دی اینڈ میں پھر گزارش کروں گا تمام وکلا حضرات سے, تمام حاضرین محفل سے, اسپیشلی لائرز سے, دیکھیے آپ کا بڑا رول ہے, سوسائٹی میں بھی بڑا رول ہے. آپ کن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں بار ایسوسیشنز میں, بار کاؤنسلز میں, ان کی میرٹ دیکھنی ہے. کیا وہ آپ کے لیے آپ کو بریف ہولڈ کرتے ہیں, اور بریف ہولڈ کس چیز کا؟ عدالتیں صحیح ہوں, ججز صحیح ہوں, تعداد پوری ہو. تو اگین میری یہ آئی کنگریچولیٹ, یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ سمجھیے کہ 1947 سے لے کے آج تک 70-75 سال لگا لیجئے حساب اس کا, جو چیز اگنور کی گئی ہے وہ آج اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. تو پہلے دن رکھنا چاہیے تھا, آج اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور کیبنٹ میں بھی یہ بڑی پرابلم ہوئی ہمیں, اور عمران خان اگر ساتھ نہیں دیتا تو یہ نہیں ہوتا. صحیح بتا رہا ہوں, جو جس کا شیئر ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے. اور قاضی صاحب ایک چیز اور, آج جو اس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے,
اور جو ملتان میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں جس طرح کام ہوا ہے اس چیز پہ، اس کے 2 ان سنگ ہیروز ہیں. چلے ہمارا اور قاضی صاحب کا تو نام آ رہا ہے نا جی، عمران خان کا بھی نام آ رہا ہے. ان 2 میں سے ایک صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا نام ہے خشی الرحمان صاحب. خشی الرحمان صاحب میرے لا سیکٹری تھے، اب یہ بی او آئی میں سیکٹری ہیں. بہت زبردست انسان ہے، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، کمپٹنٹ آدمی ہے. اور ہمیشہ انہوں نے مجھے صحیح ایڈوائس دی ایز اے لا سیکٹری. یہ خشی الرحمان صاحب کے لیے میں چاہتا ہوں ان کی انتھک محنت خشی الرحمان صاحب کی. ان کا نام خاشع الرحمان ہے، پیار سے خشی الرحمان سب کہتے ہیں ان کو. اور جو دوسرا ان سنگ ہیرو ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ آج کا لا سیکٹری ہے، اس کا نام ہے راجہ نعیم اکبر. اور آن اے لائٹر نوٹ اگر رؤوف بھائی مجھے اجازت دے، رؤوف بھائی نے ان کا نام غلام اسحاق خان رکھا ہوا ہے بائی دا وے. تو اگین آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ متحدہ انسٹیٹیوشن کی رابطہ کمیٹی اب اپوزیشن سے بھی انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں. اگر یہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے جا رہے ہیں یا جائیں گے تو آپ کس کی طرف ووٹ کریں گے؟ آپ متحدہ کے ساتھ ہوں گے یا خان صاحب کے ساتھ ہوں گے؟ بڑا اچھا میرے بھائی نے دوست نے سوال کیا ہے. دیکھیے میں تو سینیٹر ہوں تو میرا ووٹ تو ہے ہی نہیں. بھائی یہ ووٹ تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے نا جی، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا. تو میرا تو ووٹ ہے نہیں، میں تو سینیٹر ہوں، نمبر 1. سیکنڈلی دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو وہ خواب ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو اس کی تعبیر پورا کرنے کے لیے پوری طرح لگی ہوئی ہے. اسپیشلی جو ٹرانزیشن آیا 2016 کے بعد، اور اس میں جس طرح متحدہ قومی موومنٹ جس طرح پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ہمارا ایک استحقاق ہے، بنیادی رائٹ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے. رؤوف بھائی موجود ہیں، رؤوف بھائی سے کوئی بالکل ایم کیو ایم پرٹیننٹ سوال ہو تو یہ جواب دے دیں گے. لیکن میں بھی اسی طرح آپ کو جواب دوں گا کہ یا تو آپ مجھے بتائیے کس کانسٹیٹیوشن میں کون سا آرٹیکل ہے، کون سا لا ہے جو کہتا ہے کہ ہم دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. صاحب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجیے کہ کل جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. ایک طرف آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ وہ سیاست میں ان کی عمل دخل نہیں ہے اور وزیر اعظم اندر کی بات باہر نکال دیتے ہیں. تو کیا اس کے اندر کی بات باہر نکالنے اور فوج کو جو ہے ملائم کیا جا رہا ہے اس تمام واقعے؟ دیکھیے یہ آپ وزیر اعظم اسپیسیفک ایک سوال کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کا ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، آپ ذرا سا وہاں فون کریں، ان سے پوچھیں. لیکن مجھے گھبرائے ہوئے تو وہ نہیں لگتے. باقی ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. پروین حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کے ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن اگر اسمبلی پہنچیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کیا آئین کیا کہتا ہے کہ صرف اسمبلی میں داخل ہونے پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے یا ووٹ دینے کے اوپر ہو سکتی ہے؟ آئین کا آرٹیکل 63 کیپٹل اے ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے، انگریزی میں بھی پڑھ لیجئے، اردو میں بھی پڑھ لیجئے. جو بھی وہ کہتا ہے وہی آئین ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. آپ بتا دیں کیا ہے. نو فردر کامنٹس. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آئین کا جو 63A جو ہے وہ اسپیکر، قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو وہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرنے کے لیے روک سکتا ہے. تو کیا یہ جو ایکٹ ہے یہ کمٹ کرنے کے بعد پھر کوئی تحریک کے بعد رائے شماری کے بعد قانونی کارروائی ہوگی؟ پہلے کرنے دیا آپ جائے. کس ایکسپرٹ کو کوٹ کر رہے ہیں؟ سر جو اس وقت کوئی نام لینا ہے، ایک آدھ ایک ایکسپرٹ، مختلف کوئی ایک ایک نام نام نہیں ہے. نہیں، کوئی 2 نام لیں، 3 نام لیں، کوئی نام تو لیں. آپ آئین کا آرٹیکل نہیں بتا رہے، نہیں، میں تو 63A بتا رہا ہوں نا آپ کو. 63A میں چنر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ بھائی کو ذرا 63A کی کاپی ذرا دیں، پڑھ لیں اس کیا ہے. نو کمنٹس، نو کمنٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب، عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اپوزیشن نے جو پارلیمنٹ لوجز میں اپوزیشن
वाले होते हैं, और दूसरा ये कि स्पीकर साहब को भी ये कहा जा रहा है कि इस्तेकाक है कि वो जिसका चाहे वोट काउंट करें और जिसका नहीं। क्या ऐसा कोई कानून है कि वोट काउंट स्पीकर साहब जो है वो करेंगे कि इसको मानना है या नहीं मानना? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मेरा एक सवाल है टीका कानून के हवाले से। बिलाल भुट्टो की परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा था कि खातून अव्वल जो पंजाब में पोस्टिंग होती है वो उसके पैसे लिए बगैर पोस्टिंग नहीं होती वहाँ पे। दूसरा ये सवाल दिस इज़ ट्रैश, दिस इज़ टोटली ट्रैश। और पूछिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप एमक्यूम पार्टी एमक्यूम का अहम हिस्सा है, तो आपने क्या उनको मशवरा दिया है कि हुकूमत के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मैंने तो सिर्फ ये मशवरा दिया है कि देखिए ये तो खालिद भाई और राब्ता कमेटी का इस्तेकाक है कि वो, और जो रऊफ़ भाई जैसे हमारे सीनियर लीडर्स हैं इनका इस्तेकाक है वो क्या करते हैं। लेकिन कोई एग्रीमेंट करे तो अदालत से कंसेंट डिक्री ले लीजिएगा आपकी। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। आप राब्ता कमेटी के फैसलों की पासदारी करेंगे, अपडेट करेंगे उनको? ऑब्वियसली क्योंकि कहा जाता है कि आप एमक्यूएम के कम और किसी और के ज़्यादा वजीर हैं। देखिए पता नहीं कौन कहता है, ये तो आप कह रहे हैं, आपसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा पार्टी टिकट एमक्यूएम पाकिस्तान है। जो भी पार्टी कहेगी मैं बाउंड, आई एम बाउंड बाय द पार्टी डिसिप्लिन।